إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قابل عزت احترام حاضرین نماز جمعۃ المبارک، بزرگ و دوست بھائیوں، گزشتہ چند مہینوں سے ہم سورۃ الکوثر کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج کی اس نشست میں اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک جلیل القدر ہستی کا ذکر خیر کر کے سعادت مندی حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کوثر کا معنی کیا تھا کثرت، بہتات، ایکسیس، زیادتی. رب کائنات نے فرمایا ہم نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہے. تاجدار اقلیم سخن آبشار علم و حکمت ثانی ابو حنیفہ، مجدد دین و ملت، عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت باتیں یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر میں خدا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، بکثرت دیا ہے. اس کثرت میں ایک کثرت اصحاب بھی ہے، اصحاب کی کثرت. اصحاب کی کثرت میں ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کی حاضریوں میں دیکھا تھا ایک ایسی شخصیت کا سراپا جسے جانشین رسول ہونے کا شرف حاصل ہے. وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آج اس کثرت اصحاب میں ایک ایسی ہستی کا، ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ ہستی جو اس دنیا میں آئی تو خدا کے گھر میں آئی. اگر وہ شخصیت اللہ کے ہاں واپس گئی تو خدا کے گھر سے گئی. فارسی کے شاعر نے کہا تھا کسے راہ میسر نشد ای سعادت، کسے راہ میسر نشد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. یعنی ایسی سعادت کسی کو نہیں نصیب ہوئی کہ پیدا کعبے میں ہو اور شہادت خدا کے گھر میں ملے. یعنی ولادت بھی خدا کے گھر میں اور وفات بھی خدا کے گھر میں. وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہے مولا کائنات، اشجع الاشجعین، تاجدار حلقہ، مشکل کشا، شیر خدا،
اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی رجب المرجب کی 13 تاریخ کو ولادت ہے، اس نسبت سے میں آپ کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس کثرت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ گرامی قدر سامعین، جس ہستی کو علی جیسا ویر ملے، علی جیسا ویر ملے، علی جیسا مشیر ملے، علی جیسا وزیر ملے، علی جیسا داماد ملے، علی جیسا صحابی ملے، علی جیسی آل ملے، اس ہستی کو رب کائنات نے اس کثرت میں کیا کچھ نہیں دیا ہوگا جس کو عنایت میں، عطا میں، گفٹ میں، تحفے میں رب کائنات حضرت علی جیسی ہستی عطا کرے۔ گرامی قدر سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا حصہ، حضرت علی کے جنریشن کے جینز مصطفیٰ کے جینز سے ملتے ہیں۔ یعنی آج کی جدید دور کی جینز زبان میں کہوں تو بات یوں بنتی ہے کہ حضرت علی اور حضور کا ڈی این اے ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے جب خانوادے بنائے اور خانوادوں کے رگ و پے میں بلڈ کو جاری کیا، آپ کو علم ہے، ہم کہتے ہیں کہ انسان کے رگ و پے میں چلنے والے خون کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے تمام قبائل، خاندان، شعب اور گھاٹیاں اور پتیاں بنائے، اور ہر پتی کو، ہر قبیلے کو، ہر شعب کو، ہر گھاٹی کو الگ الگ خون کے چشمے سے تشکیل دیا۔ خداوند ذوالجلال کا یہ خاص کرم ہے مولا کائنات پر کہ اللہ رب العزت نے جو بنا حضور کے جسم میں چلایا وہی بلڈ علی کے جسم میں چلایا۔ بیٹا آپ دونوں جدا ہو جاؤ، یہ جلدی بات ختم کرو، اس کے بعد میں اپنی بات شروع کر دوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سرگوشی ہوتی ہے 1-2 سیکنڈ کی، منٹوں پر سرگوشی محیط نہیں ہوتی، سیکنڈ پر محیط ہوتی ہے۔ جدا ہو جاؤ، تھوڑا فاصلہ بنا، نہیں تو پھر کوئی نہ کوئی بات آپ لوگوں کو یاد آ جاتی ہے، تمہیں بات یاد آ جائے گی اور میری یاد چلی جائے گی۔ مجھے اور یہ ذرا سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے رگ و پے میں رب کائنات نے جو خون جاری کیا ہے وہی خون اور وہی پلک رب کائنات نے حضرت علی کے رگ و پے میں رکھا۔ دونوں ہستیوں کا شجرہ ایک ہے، دونوں کی پتی ایک ہے، دونوں کا قبیلہ ایک ہے، اور حضور نے فرمایا علی اور میری محبت بھی ایک ہے اور علی اور میری نفرت بھی ایک ہے۔ فرمایا جو علی کو محبوب ہے وہ مجھے بھی محبوب ہے، اور جو علی کو پسند نہیں وہ مجھ محمد کو بھی پسند نہیں۔ فرمایا مجھے وہ پسند ہے جو میرے بھی علی کو پسند ہے۔ اچھا گرامی قدر سامعین، ایک انتہائی امتیازی خصوصیت مولا کائنات کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آپ کے علم میں تو ضرور ہوگی لیکن ہائی لائٹ میں آج کیے دیتا ہوں، اس کو ذرا ہائی لائٹ کر کے دیکھتے ہیں، باریک عدسہ لگا کر کے
وہ حضرت علی کے لیے حضور کا وہ کوٹیشن اور وہ فرمان کتنا سبب فضیلت ہے. توجہ ہے؟ اونچا بولیے محبت سے کہنا. کائنات میں قبلہ کتنے اہل ایمان لوگ ہیں؟ اہل اسلام، اہل حق. کسی بھی بندے کے حق پر ہونے یا نہ ہونے کے لیے جو پرکھنے کا معیار ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے. ایسے ہی نا کسی بھی بندے کا نظریہ، کنسیپٹ، قول، عقیدہ، تھیوری، پالیسی اور ایجنڈا وہ حق ہے یا نہیں ہے، اس کو پرکھنے کا معیار یا قرآن ہے اور یا حدیث ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں. آج کل کے دور میں انسان مادی زندگی میں مختلف قسم کے معاشی پالیسیوں سے جڑا ہوا ہے. ان میں ایک بیمہ پالیسی ہے، تکافل ہے، مختلف قسم کی کمیٹیاں، انشورنس کمپنیاں انسان کو معاشی تحفظ دینے کی دعوے دار پالیسیاں لوگ ہیں. انسان کی معاشیات کو مضبوط کیا جائے، معاشی استحکام دیا جائے. پالیسی وضع کرنے والا پالیسی دیتا ہے. اب اس کی دی گئی پالیسی کو اہل علم اور اہل ایمان قرآن اور حدیث کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا اس کی پالیسی حق ہے یا نہیں ہے. قرآن اس پر روشنی دے گا، علم دے گا، نور دے گا، شعور دے گا، آگہی دے گا، ارشاد دے گا کہ کیا یہ درست ہے یا غیر درست ہے. اسلام کا دیا ہوا جو معاشی نظام ہے یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو کسی بھی بندے کی پالیسی، ایجنڈا، نظریہ، تھیوری، علم، عقیدہ، نظریہ اور قول پرکھنے کے لیے جو معیار اور ترازو ہے، اس ترازو کے دو پلڑے ہیں. ایک کا نام قرآن اور دوسرے کا نام حدیث. سمجھ آئی؟ لیکن خدا کی قسم توجہ چاہوں گا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کوٹیشن اور فرمان مولا علی کے بارے میں جاری کیا وہ میں نے کسی اور ہستی کے بارے میں نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا ہر بندے کے حق پر ہونے یا نہ ہونے کے لیے پاک قرآن اور حدیث ہے، مگر میرا جو علی ہے یہ جدھر ہوگا حق ادھر ہوگا. اچھا بولیے واپس سے کہہ دیں. فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. فرمایا زندگی کے ہر شعبے میں کوئی داخلی مسئلہ ہو یا خارجی، کوئی نچلی سطح کا پرابلم ہو یا ملکی لیول کا، کوئی معاشریات کا مسئلہ ہو یا معاشیات کا، کوئی خانگی آئینی زندگی کا پرابلم ہو یا سماج اور معاشرے کا بڑے سے بڑا مسئلہ، حضور نے فرمایا میں یاد دے کر جا رہا ہوں جس طرف علی ہوگا ادھر حق ہوگا. اللہ اکبر. اور جس طرف علی نہیں ہوگا وہ حق نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معیار حق ہے. اچھا بولیے ذرا سبحان اللہ. حضرت علی معیار حق ہے. آپ جس طرف ہوں گے حق ادھر ہوگا. اور پوری تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ کی قسم جدھر علی تھے حق ادھر ہی تھا، اور ہمیشہ جدھر مولا علی ہوں گے حق ادھر ہی.
یہ فرمان اگر میرے نبی نے جاری کیا تو اپنی اس ویر منفرد اور ممتاز شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہی وجہ ہے گرامی قدر سامعین کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل جانشین رسول رضی اللہ تعالی اور مرید و مراد نبی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اور ذوالنورین کامل الحیاء والایمان جامع آیات قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب ثلاثہ، یہ تین ہستیاں جن کا دور خلافت مولا علی سے مقدم ہے، ان تینوں نے اپنے ادوار خلافت میں مدینہ اور حجاز مقدس کی ریاست میں اگر قاضی القضاء کے عہدے پہ رکھا تو علی کو، کیونکہ حضور کا فرمان تھا اقضاہم علی، میرے یاروں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا میرا میرا علی۔ ان تینوں ہستیوں نے حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں بھی چیف جسٹس مولا علی تھے، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں بھی چیف جسٹس مولا علی تھے، حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں بھی چیف جسٹس مولا علی تھے۔ جتنا بڑے سے بڑا مسئلہ پیش ہوتا سارے لوگ ارگو کرتے، دلائل دیتے، لیکن خدا کی قسم جو ڈیسیجن علی دے دیتا تھا اس کے خلاف پھر اپیل کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ رہے ہوتی ہے نا اپیلیں جی، ضلعی کی عدالت سے بندہ ریجیکٹ ہو جائے تو ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو جائے تو سپریم کورٹ سے ریجیکٹ ہو جائے تو صدر سے رحم کی اپیل۔ لیکن مولا علی وہ چیف جسٹس تھے کہ جو فیصلہ علی کر دیں، فاروق اعظم کہتے تھے اب علی نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ بات بڑی دلچسپ اور سننے والی ہے۔ حجاز مقدس کے دور دراز کے علاقے سے دو فریق آئے، باہم ان کا کوئی نزاع اور جھگڑا چل رہا تھا۔ دربار فاروقی میں آیا کہ آپ ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آنے والوں سے کہا، حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تمہارا فیصلہ یہ کریں گے، تمہارا فیصلہ یہ کریں گے۔ حضرت علی تشریف فرما تھے۔ اچھا، وہ علاقے والے بندے نیو کمر تھے یا نوبارد تھے یا کوئی اور پرابلم تھا، وہ حضرت علی کو پوری طرح جانتے نہیں تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہستی کون ہے۔ حضرت علی کا قد ظاہراً چھوٹا تھا، جب انہوں نے دیکھا نا حضرت علی کو تو کہنے لگے یہ فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے ناک گھوم چڑھایا، کہا یہ فیصلہ کرے گا ہمارے جھگڑے کا، یہ کرے گا، آپ خود کرتے۔ حضرت فاروق اعظم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جس بندے نے اعتراض کیا تھا کہ یہ فیصلہ کرے گا، آپ نے اسے ایسے گریبان سے پکڑا اور تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے اوپر کو اٹھا لیا۔ اب میں اگر کسی پریکٹیکل کروں تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن میں آپ کو کر کے دکھاتا کہ حضرت عمر نے کیسے کیا۔ حدیث یہ روایات میں باقاعدہ لفظ درج ہے، حضرت فاروق اعظم نے اس کو گریبان سے پکڑا اور تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر، چونکہ بندہ وہ بیٹھا تھا اور حضرت عمر کھڑے تھے، سبحان اللہ، اور آپ کا قد ویسے ہی بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ اگر آپ پیدل آ رہے ہوتے
تو یوں لگتا کہ کسی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا، اتنا بڑا قد تھا، ہیبت الگ تھی، روب اور دبدبہ الگ تھا، جلال الگ تھا۔ جلال اتنا تھا شخصیت میں کہ سامنے سے اگر شیطان آ جاتا تھا تو وہ راستہ بدل لیتا تھا، یعنی شیطان حضرت عمر کے سائے سے ڈرتا ہے۔ اب حضرت عمر نے کیا کہ اس نے کہا یہ فیصلہ کرے گا، آپ اس کے قریب آئے، گرے وہاں سے پکڑا، ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ پورے زور سے رکھ کر اوپر کو اٹھا لیا، کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ۔ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ بغیر جانے ہوئے تو نے بات کر دی، جرأت کیسے ہوئی ہے کہ تو یہ کہے کہ یہ فیصلہ کرے گا، ہوگا مولانا، یہ ہمارا مولا ہے۔ اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا تو نے کیا سمجھا کہ یہ کوئی عام بندہ بیٹھا ہے؟ وہ مولانا و مولانا کل مومن، فرمایا یہ ہمارا مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے، اور جس کے یہ مولا نہیں اس کا نہ نبی مولا ہے نہ اللہ مولا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معذرت کی حضور مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہے۔ فرمایا خبر نہیں تھی تو کیوں کہا کہ یہ فیصلہ کرے؟ اللہ۔ دور صدیقی میں قاضی القضاء علی، دور فاروقی میں چیف جسٹس علی، دور عثمانی میں چیف جسٹس علی، اور جو فیصلہ مولا علی کر دیتے تھے، خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی کو بھی اگر اس فیصلے کی شکیں اور دلائل اگر سمجھ نہیں بھی آتے تھے پھر بھی کہتے تھے جو علی نے کہہ دیا ہے کسی طرح کا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندے وہ فیصلہ قبول ہوتا ہے مگر اس کی بحث بھی چاہیے، اس کے دلائل بھی چاہیے۔ فیصلہ جو ہوا ہے تو کن دلائل کی روشنی میں ہوا ہے؟ اگر دلائل سمجھ نہ بھی آتے تو حضرت عمر کہتے تھے دلائل ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، حضور نے کہا تھا جدھر علی ہوگا افضل، بس جدھر حضرت علی کی رائے ہے ادھر ہی حق ہے، یہی ہونا چاہیے جو علی کہتے ہیں۔ اور حضرات سے وقار کیوں نہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہے جنہیں حضور نے ان کے بچپن میں اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے کھلائے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ بولیے ذرا۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دسترخوان پر بٹھا کر لقمے توڑ توڑ کے علی کے منہ میں دیے۔ کوئی کسی کا پروردہ، کوئی کسی کا پروردہ، کوئی کسی کا پلا ہوا، کوئی کسی کا پلا ہوا، علی مصطفیٰ کا پلا۔ سمجھ آئی؟ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ علی مصطفیٰ کا پلا ہوا ہے، یہ بات بھی ذہن نشین رہے۔ حضرت علی کے والد گرامی جناب ابو طالب کثیر العیال تھے اور ذرائع آمدنی انتہائی قلیل تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا برادری کے طور پر اپنے دوسرے چچاؤں سے۔ حضور نے کہا میرے غمگسار چچا ہیں جناب ابو طالب اور کثیر العیال ہے، کثیر العیال ہے، کیوں نہ ہم ان کی اولاد کو آپس میں بانٹ لیں، کیوں نہ ہم ان کی اولاد کو آپس میں بانٹ لیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بچہ ساڈے رلاویں ہو گیا، فلاں ساڈا ہو گیا، یہ ساڈے چولہے پہ راسی، ساڈے گھر راسی باسی کھاسی پیسی، تاکہ بوجھ والد کے کندھوں سے کم ہو۔ تو چچاؤں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جیسے کہتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں۔ حضور نے کہا تقسیم بعد میں ہوگی، علی میرا ہے۔ تو حضور نے حضرت ابو طالب کے کندھوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے علی کو اپنے ذمے لے لیا۔ تو
حضرت علی حضور کے دسترخوان پہ پلے ہیں، ان کا اور حضور کا چولہا ایک ہے، دسترخوان ایک ہے، کچن ایک ہے، گھر ایک ہے، حویلی ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے جب اسلام کی پہلی دعوت قریبی رشتہ داروں کے سامنے رکھی، رب کائنات نے حکم دیا تھا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے انتہائی قریبیوں کو میرا ڈر سناؤ میرا محبوب۔ حضور نے دعوت طعام کا اہتمام کیا، کھانا کھلانے کے بعد حضور نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں ایک رب کی عبادت کا درس لے کر آنے والا نبی ہوں۔ ہاشمیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے نبوت تمہارے گھر میں رکھی ہے۔ ہاشمی سے صرف اس دعوت میں اس دسترخوان پر صرف ہاشمی قبیلہ تھا، تو کون میرا ساتھ دے گا اس دعوت میں؟ سارے کے سارے چپ ہو گئے۔ حضرت علی بچے تھے، کھڑے بڑے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر حضرت علی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں، لیکن اس وقت تک تیرا ساتھ دوں گا جب تک جان میں جان رہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضور نے اعلان نبوت کے بعد گھر میں جو پہلی نماز باجماعت ادا کی، پہلی نماز حضور نے گھر کے صحن میں اعلان نبوت کے بعد جو باجماعت ادا کی، اس نماز کے امام حضور تھے اور مقتدی صرف دو تھے، ایک کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے اور دوسرے کا نام علی بن مرتضیٰ ہے۔ پہلی نماز جو حضور نے باجماعت گھر میں پڑھائی، دو ہی مقتدی تھے حضور کے، اور اس وقت حضرت علی کی عمر مبارک 13 برس تھی۔ حضور آگے ہوئے، حضرت خدیجہ کو پیچھے کھڑا کیا، کہا علی بیٹا تو بھی آ جا، 13 برس کی عمر میں یہ پہلی جماعت ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ تخصیص اور تعمیم کی ہے، ڈویژن کی ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مولا علی ہیں، بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، اور چھوٹی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضور کے داماد اور عمزاد اور بھائی حضرت علی ہیں۔ علامہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، اور فرمایا اس ولائے دودھ مانش زندان در جہاں مسلے کو ہر تابندان۔ علامہ کہتی ہے کہ پہلا مسلم علی ہے اور شہ مردہ علی ہے، اور عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ علی ہے۔ اگر ایمان سے پوچھا جائے کہ تیرا ایمان کون ہے تو فرمایا ایمان کا ایمان بھی علی ہے۔ اگر عشق سے پوچھا جائے کہ اے کتاب عشق، اے دفتر عشق، تیرا ایمان کون ہے تو عشق کہتا ہے میرا ایمان علی ہے۔ اور علامہ کہتی ہے اس ولائے دودھ مانش زندان، فرمایا انہی کی محبت ہی کی وجہ سے تو میں زندہ ہوں۔ در جہاں مثل گوہر تابندان، اس دنیا میں اگر میں موتی کی مثال چمک رہا ہوں تو علی قدم قدم کے صدقے چمک رہا ہوں۔ اور آگے کہا ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم، آپ کی ذات علم کے شہر کا دروازہ ہے اور عرب بھی علی کے زیر نگی ہے اور عجم بھی سارا علی کے زیر نگی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی حکومت فرش سے لے کر عرش تک ہے۔ آج بھی آپ سنتے ہو اور اہل ایمان سنتے بھی ہیں اور سر دھنتے ہیں کہ اہل ایمان اور اہل اسلام اور اہل محبت میں توجہ، اہل محبت میں اگر محبت کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو وہ یا علی کا مجھے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ فیضان بیٹا یہ چیزیں ایسے ہی نہیں عام ہو گئیں، کتنی جلیل القدر ہستیاں اور بھی گزری ہیں لیکن کسی کے نام کا نعرہ رائج نہیں۔
مومنوں میں نعرہ راج ہے تو یا علی۔ آپ دیکھتے ہو محافل میں، مجالس میں 4 ایسے مشہور، معروف اور انتہائی پاپولر نعرے جو اہل ایمان میں عام طور پر مروج ہیں، وہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ تحقیق، ایسے ہی۔ اور پھر آخر پہ کیا ہے؟ بولیے، اونچا بولیے،